کل کسی نے فیس بک پہ ایک بہت اچھا کلپ بھیجا، ایتھیس سے سوال کیا جا رہا ہے مختلف انگریزوں سے کہ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو انہوں نے ایک البم دکھائی جس میں تصویریں. اس نے اس انگریزوں سے سوال کیا کہ یہ تصویریں خود سے بن سکتی ہیں؟ یہ کتاب جس میں رنگ بھرے ہوئے ہیں اور تحریریں ہیں. اس نے کہا نہیں، اس کا کوئی رائٹر ہے. تو وہ ڈی این اے کی طرف آ گیا کہ دیکھو ڈی این اے جو ہے یہ بھی تو ایک کتاب ہے نا جس میں انسان کی تمام خصوصیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ خود سے کیسے بن گئی؟ تو میرا ذہن اس طرف گیا، میں نے کہا اس کو اور آسان کر کے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ مردہ تصویریں خود سے بن گئیں اور یہ زندہ تصویر چلتی پھرتی دیکھتی. یعنی یہ جو کتاب کی تصویریں ہیں انسانوں کی جو پینٹر نے ہاتھ سے بنائی ہیں، ان کے بارے میں تو کہہ رہے ہو کہ یہ کلر اتفاق سے، بولتے کیوں نہیں؟ اتفاق سے نہیں جوڑ سکتے. یہ کلر جو ایک جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کروڑوں سال میں بھی اتفاق سے آنکھ ناک کان کی شکل میں تبدیل نہیں ہو سکتے. اور یہ تیری شکل آنکھ ناک کان یہ اتفاق سے وجود میں آ گئی. اور آنکھ بھی مصنوعی نہیں، دیکھتی آنکھ، سنتے کان، سونگتی ناک، بولتی زبان، سوچتا دماغ، یہ خود سے وجود میں آ گیا. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا، کیا کریں. بے جان تصویریں وہ کروڑوں سال بھی ارتقاء کے مراحل طے کر کے ایک آنکھ بھی نہیں بنی ہے بھائی. ارے بھائی ایک آنکھ بنی ہوئی ہو کسی کی، آپ کسی ایتھیس سے بولو کہ یہ کیسے بنی، وہ کہے گا کھربوں سال کلر کے ڈبے گھومتے رہے اور جا کے ایسا ہو گیا. وہ بھی نہیں مانے گا، آپ بھی نہیں مانو گے. تو آپ کو وہ کلر کے ڈبے جس نے ایک بے جان تصویر کو بنایا وہ تو کمبختوں خود نہیں بن سکتے. اور جس دماغ سے تو سوچ رہا ہے اس کی تصویر، دماغ کی بھی ایک تصویر ہوتی ہے، آنکھوں کی بھی تصویر ہے، پلکوں کی بھی تصویر ہے، ناک کان دل. قرآن میں کہا نا سورہ انفطار میں فَسَوَّاكَ، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا. یہ تصویر اتفاق سے وجود میں آ رہی ہے، جو دیکھ بھی رہی ہے، چل بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ ایک ہفتے کا جو ناغہ ہوا نا اس سے بڑا نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا ہے، اس سے بہت نقصان ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی گناہگار ہونا الگ بات ہے، مگر اپنے خالق کا انکار کرنا یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، بہت بڑی. اکفرت بالذی خلقک من تراب، اللہ کا خطاب کا انداز دیکھو. کہہ رہے کیا تو انکار کر رہا ہے اس خدا کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ مٹی سے کوئی پتلا بنا ہوا ہو، کوئی سائنسدان کہے گا کروڑوں سال کے بعد یہ بت وجود میں آ گیا. ایک بت بھی دنیا میں بے جان ایسا نہیں ہے جو خود سے وجود میں آیا ہو. یہ چلتا پھرتا پتلا جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے یہ ارتقائی مراحل طے کر کے خود سے بن گیا. یہ کیسے ممکن ہے؟ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے آقا فرتا تجھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو ان سائنسدانوں کی باتوں میں آ رہا ہے. ہماری لمس یونیورسٹیوں میں یہی پڑھایا جا رہا ہے ارتقاء، اور پاگل ہیں. اسی نظریے کو پروفیسر پڑھا بھی رہا ہے اور طلبہ سن بھی رہے ہیں. کوئی ایک اعتراض نہیں کرتا کہ پروفیسر صاحب یہ کتاب جس میں یہ نظریہ لکھا ہوا ہے یہ کتاب کے صفحات وجود میں نہیں آ سکتے، اور یہ پروفیسر صاحب تم اتفاق سے وجود میں آ کے اور یہ ہمیں یہ خود سے وجود میں آ گئے اور ہمیں یہ احمقانہ باتیں سکھا رہے ہو. اللہ نہیں چھوڑے گا، یاد رکھو اللہ نہیں چھوڑے گا. اللہ سب سے پہلے اس قیامت میں سوال کس کے بارے میں کرے گا؟ فزکس اور کیمسٹری کی جو مساوات ہیں، جو ایکویشنز ہیں، ان کے بارے میں سوال نہیں کرے گا اللہ قیامت کے دن. سب سے پہلے کہے گا کہ جس نے پیدا کیا تھا اس کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. دیکھو والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں. اگر بچہ بدتمیز بن جائے، ابا اماں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دے، تو والدین کیا کہتے ہیں؟ اتنی اچھی تعلیم کا کیا فائدہ کہ ہمارا تو ادب، بولتے کیوں نہیں بھائی، کر ہی نہیں رہا، ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو دنیا میں تعلیمی ادارے بنے ہیں، یونیورسٹیاں، یہ اگر آپ کو اللہ نہیں سکھا رہی تو یہ سائنسی معلومات قیامت کے دن آپ کے گلے پڑ جائیں گی.
اللہ کہے گا اس تعلیم نے تمہیں اگر میرا منکر بنا دیا تو اس ترقی سے، یہ ترقی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. وہ انتقام لے گا. دنیا میں انتقام اس لیے نہیں لیتا کہ دنیا دار العمل ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا. وہاں تو آپ پیپر حل کریں تو بھی آپ کو پنکھا چلے گا، ایئر کنڈیشن روم میں آپ کچھ بھی منگوائیں گے ایگزامینر لا کے دے گا، پھرے کے علاوہ سب چیزیں لا کے دے گا.